جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ سپلیمنٹری کیجیے. تھینک یو سر. سر یہ ریگارڈنگ کینسر ہی کویشچن ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہیلتھ کارڈ ہے اس میں کینسر پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کے لیے سپورٹ کی جاتی ہے, 10 لاکھ تک ان کو سپورٹ کی جاتی ہے. لیکن سر ابھی ریسنٹلی یہ پتہ چلا ہے کہ اے جے کے, جی بی اور آئی سی ٹی کے بھی کچھ ایریاز جو ہیں ان کو کور نہیں کیا جاتا. تو اس کے لیے بھی کوئی سلوشن ہونی چاہیے, یا پھر ہمیں یہ بتائیں کہ واقعی میں ان کو کور نہیں دیا جا رہا ہے یا ان کو کور دیا جا رہا ہے, کیونکہ جتنے بھی پیشنٹس ابھی تک آئے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اے جے کے, جی بی اور آئی سی ٹی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کارڈ کی سپورٹ نہیں ہے. جی وجیہ قمر صاحبہ. یہ سوال جی پرٹین ہیلتھ منسٹری سے کر سکتا ہے, پلاننگ کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے, تو میں ان سے کہوں گی کہ یہ نیکسٹ سیشن میں ہیلتھ منسٹری کو یہ کوشچن ان سے فریش کوشچن لے لیں گے. مگر شازیہ اپنا وجیہ قمر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ اسپانسرنگ منسٹری نے کیوں اس کو ڈیلے کیا؟ اسپانسرنگ منسٹری نے جی اس کو ڈیلے کیا ہے ہیلتھ منسٹری نے. اس سے پہلے یہ پروجیکٹ نہیں تھا؟ اس سے پہلے بھی یہ پروجیکٹ تھا جی. تو یہاں پہ انہوں نے یہ جواب میں کیوں لکھا ہے دس بینگ اے نیو project was submitted to PSD by the dead. اچھا یہ ایک پروجیکٹ جی اس سے پہلے چل رہا تھا, یہی روش والوں کا ہی, جس کی فنڈنگ بھی ہو رہی تھی. ایک تو ہمیں ریٹن ایک جواب لے کے دیجیے اسپانسرنگ منسٹری سے کہ why did they delay the PC1 of a very crucial life saving. جی بالکل بالکل, ایک یہ جواب ہمیں ان رائٹنگ دیجیے, اور دوسرا مجھے بھیج دیجیے گا, ان سے لے کے ہم ان کو بھی دے دیں گے. جی میرے پاس چیف جو اسپانسرنگ they should also be held accountable for delaying, جس میں کہ انسان کی جان بچتی ہے. بالکل جی, وہ 18 سپٹمبر کو ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس آیا ہے. اور پھر ان رائٹنگ ہمیں دیجیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. جی بالکل بالکل. تھینک یو. نیکسٹ کویشچن شرمیلا صاحبہ. کیو اسپیکر صاحب. سر کویشچن نمبر 112. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس از ویری انٹریکیٹ, اور پاکستان کافی سالوں سے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کام کر رہا ہے. سر یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو منسٹر صاحب نے یہاں لکھ کے بھیجا ہے فیز 1 کے اندر جو 10 ہیں, اس میں سے اگر میں صرف پی آئی اے کے حوالے سے بات کروں تو سر دیر آر سرٹن کنسرنز ریگارڈنگ ڈفرنٹ کوارٹرز کہ کیا سول ایویشن اتھارٹی جو ہے کیا اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن کو, اینٹی کو پرائیویٹائز کرنے میں کامیاب ہو سکے گی, کیا اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. دوسری اہم چیز سر یہ ہے جو میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ورلڈ بینک ہیز آلسو شون کنسرن اباؤٹ پاکستانز اپروچ ٹو پرائیویٹائزیشن آف ایس او ایز, اسپیشلی وتھ ریگارڈ ٹو جوڈیشل ایکٹیویزم. سر ہمارے یہاں جو کیسز ہوئے ہیں اور جو ڈسیشنز آئے ہیں ریگارڈنگ پاکستان اسٹیل ملز اینڈ ریکوڈیک مائننگ کانٹریکٹ, تو کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے گورنمنٹ نے کہ اگر کوئی لٹیگیشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو گلوبل امیج ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے اس کے بعد کہ پاکستان از این انٹرسٹ وردی پارٹنر ان آنرنگ انٹرنیشنل کمٹمنٹس, تو کیا انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا ہے کہ اگر لٹیگیشن میں جاتے ہیں امپلائیز یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ گل اصغر خان صاحب, پارلیمنٹری سیکرٹری. جی جناب اسپیکر, جیسے شمیلہ فاروقی صاحب نے فرمایا سر بڑا ڈیٹیل پروسیس ہے اس کا, اس پہ باقاعدہ پہلے ہمارا ایک پورا اسٹرکچر ہے. جیسے پی آئی اے کی انہوں نے کہا, تو پی آئی اے کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے ہمارا اینسن جان ہے, اور ای وائی اس ورلڈ نون اور ٹاپ 4 کے اندر آتا ہے, انہوں نے پورا اسٹرکچر بنا کے دیا ہے اور اس کے اوپر پروسیس سٹارٹ ہو گیا. فیبرری میں ہم نے اس کو فیبرری 2024 میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا سر, اور انشاءاللہ تعالی وی آر گوئنگ ٹو کلوز یہ جو ہمارا 30 اکتوبر تھا, اس کو ہم انشاءاللہ تعالی فائنل کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں پوری ایک ڈاکومنٹیشن پروسیس تھا. سب سے پہلے سر اس کو ہم جو بڈر ایویلیویشن تھی, پھر کنسلٹنٹ کے بعد سر جو ڈاکومنٹس بنے اس کے اوپر پروسیس تھا, اور پھر سر اس کے اوپر بورڈ ہے ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ, جس میں ہمارے منسٹر صاحب چیئرمین ہیں, سیکٹری جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ اس کے سیکٹری ہیں. پھر اس کے اوپر سر پرائیویٹائزیشن جو ہماری پوری ایک کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر اپروول ہوئی سر فائنل. اور اس پہ ہم نے سر کیا یہ کہ پی آئی اے کے ایسٹس کو
پارک کر دیا, سیپریٹ پارک کر دیا, اور جو اس کے آپ کے جو آپریشنل جو ایسٹس تھے اس میں ہم اس کو سائٹ پہ لے گئے. تو وہ پی آئی اے کارپوریشن لمیٹڈ کے نام سے سر فائنل بڈنگ جو فائنل جو آپ کی اس کی بولی ہونی ہے وہ انشاءاللہ 30 اکتوبر کو ہوگی. بہت شکریہ جی. تھینک یو جناب اسپیکر. سر جیسے اس کوشچن کے آنسر میں لکھا بھی ہے کہ یہ پہلے بھی ہاؤس میں آ چکا ہے ایک دفعہ, لیکن چونکہ روٹر ڈے یا وہ مختلف وجہ سے کوشچن مس ہو جاتے تھے, تو پھر میں نے قائمہ کمیٹی پلاننگ جناب عبدالقادر گیلانی صاحب کو ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے مجھے ایک خط لکھنے کا, میں نے ان کو خط لکھا. انہوں نے سر داخلہ کمیٹی میں پھر اس کو ایجنڈے پہ رکھا, پلاننگ کمیٹی کے ایجنڈے پہ رکھا. وہاں پر سر جب ان سے پوچھا گیا پلاننگ منسٹری سے, ہیلتھ منسٹری سے, تو دونوں نے کہا کہ سر یہ کینسر ایک مضر مرض ہے اور مہنگا علاج ہے, لیکن جو شور این جی او ہے انہوں نے کہا کہ ہم 77% اس مرض کی ادویات کے لیے پاکستان میں ہم دیں گے, 27% پاکستان گورنمنٹ ہمیں دے. پورے پاکستان میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات دی جائے گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں منسٹریاں یہ کہنے سے قاصر ہیں کہ وہ ہم کیوں نہیں دے رہے. وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. کوشچن کیا آپ کا سر؟ کوشچن یہ ہے کہ جو روز جو یہ این جی او ہے, جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیمنٹ 78% ہم دیں گے, 27% گورنمنٹ آف پاکستان دیں, انہوں نے پلاننگ منسٹری نے اس میں پیسے نہیں رکھے. میں اس کی وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پورے پاکستان کے عوام کے لیے آپ جب بات کرتے ہیں کہ ناریوال میں ہمیں ایک اسپورٹس کمپلیکس چاہیے, تو اسپورٹس کمپلیکس کے لیے جب تک ایک شخص صحت مند نہیں ہوگا وہ پہنچے گا کیسے؟ ہیلتھ تھی نا اسپانسرنگ منسٹری اس کی. جی سر, ہیلتھ ہے نا اسپانسرنگ منسٹری اس کی. سر نہیں, رسپانسبل بنتی ہے اس کی پلاننگ منسٹری, کیونکہ پلاننگ منسٹری نے اس کا بجٹ رکھا نہیں. ہیلتھ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا. ہم پوچھتے ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری سے. جی وجیہ قمر صاحبہ. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, اس پروجیکٹ کی اہمیت سے تو انکار کسی کو بھی نہیں ہے, اور ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ فیڈرل ٹیریٹری کو کیٹر کرتا ہے. یہ پروجیکٹ آئی سی ٹی, اے جے کے, جی بی 2 بلین جو ہے وہ روش اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور 789.35 ملین 3 کینسرز, بریسٹ کینسر, لنگ کینسر اور ہیپیٹو سیلولر کینسر کے لیے فیڈرل اس کے اندر شیئر ہے. اب اس کے اندر جہاں اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں, وہاں یہ بات بھی ہے کہ جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں اور سارے پروسیجرز ہیں ان کو پورا کرنا بھی ایک ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ پلاننگ کمیشن میں سپٹمبر 18, 2024 میں یہ ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس یہ PC1 بن کے آیا, جو کہ اس وقت تک اکارڈنگ ٹو PFM رولز یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو اس میں شامل کیا جا سکتا, جو کہ مارچ میں اس کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ ایکسٹینشن جون تک, جو کہ بہت اہمیت کے کوئی پروجیکٹس ہوں ان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے. اب اس کے اندر ایک چیز دوسری جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے نہیں ہے, اس کے اندر اگر یہ کیا جائے کہ ریکرنگ بجٹ جو فائنانس اگر اس کے اندر سپورٹ کرے تو اس میں سے ان کو گرانٹ جو کہ 5 سال پہ محیط ہے یہ 789.35 ملین کی, وہ ریکرنگ بجٹ سے اس میں دی جائے تو اس میں یہ کہ اس کا ایک حل نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہی جانا ہے تو اس کے لیے 2025 کا پھر انتظار کے علاوہ اور کوئی دوسری راستہ نہیں ہے. شکریہ.